ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کو مسجد میں جانے کے چند فضائل، چند آداب بتاؤں گا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات غور سے سنیں۔ تو یاد رہے، جب ہم مسجد کی طرف نماز کے لیے جائیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں، تو اپنے گھر سے ہی باوضو ہو کر جائیں، یعنی گھر سے ہی وضو کر کے چلیں۔ اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، یعنی وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کی جانب جاتے ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت احادیث نبویہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک ایک نیکیاں لکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب مسجد کی جانب جاتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلا کرتے تھے تاکہ نیکیوں کا انبار ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں وضو کر کے جانا یہ ایسا ہے جیسے کسی حاجی نے احرام باندھ لیا ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور گھر سے باوضو ہو کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی کھویا ہوا انسان کافی ٹائم بعد اپنے گھر واپس لوٹ آئے، تو جتنی خوشی گھر والوں کو اس کے لوٹ آنے پر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسان کے اس عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ان احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان وضو کر کے گھر سے مسجد کی جانب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بے شمار نیکیوں کو لکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اس عمل کو، اس طریقے کو پسند کرتا ہے۔ آپ تمام لوگ اس بات کا عہد کریں کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر جائیں گے، انشاءاللہ ہم گھر سے ہی باوضو ہو کر جائیں گے، گھر سے ہی تمام تر ضروریات سے فارغ ہو کر جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی اور تمام لوگوں کو ان باتوں پر سننے کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔